وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا أرحم الراحمين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. صحیح بخاری کی روایت ہے. جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے ایک تو عقیدہ تثلیث کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثہ سے ہے یعنی تین سے، اور دوسرا ہے عقیدہ توحید. عقیدہ تثلیث جو ہے وہ کرسچن ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے بلکہ اللہ میں تین چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ تین ہے، تین مطلب اللہ جو ہے وہ خدا ہے، وہ باپ کی حیثیت سے ہے، یعنی خدا جو ہے وہ فادر ہے. دوسرا کیا ہے کہ جو فادر میں کوالٹیز ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، وہی کوالٹیز وہی صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں. دوسرا ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا ہے، یعنی بیٹا کون ہے؟ مسیح عیسیٰ علیہ السلام، وہ بیٹا ہے. اور نمبر 3 کیا ہے کہ جو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، یہ تین ان کا عقیدہ، اور اسی سے تثلیث یا اسی سے تثلیث جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں. یہ ان کا بڑا صاف شرک ہے. لیکن اگر آپ کسی عیسائی سے یہ بات کریں، اسے کہیں کہ تم مشرک ہو، تو وہ سخت ناراض ہوگا کہ ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں. اس نے بھی اپنے عقیدے کی تعبیر ایسے کر رکھی ہے جس میں وہ اس کی توحید ہی کا مظہر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس میں یعنی جو عیسائیت ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی توحید ہے، یعنی جو ان کا عقیدہ تثلیث ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، یہ اس کے 3 ظہور ہیں جو کائنات میں مختلف انداز میں ہوئے ہیں. بحیثیت باپ، یعنی باپ میں ایک محبت، رحمت، شفقت وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ بحیثیت باپ ہے. کہیں انصاف کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کے روپ میں ہوا، اور کہیں مسلسل لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے روح القدس کی صورت میں ہوا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لیکن کوئی عیسائی یہ نہیں کہے گا کہ میں شرک کرتا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، آپ سے لڑے گا، غصے ہوگا کہ
مجھے تم مشرک کیوں کہتے ہو جبکہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں تو موحد ہوں۔ عیسائی مسلمانوں سے اب کیا جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں، آپ اگر کسی سے بحث کریں، کسی سے بات کریں کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے تثلیث کا یہ غلط ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم ٹھیک ہیں آپ غلط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں اور یہی ہمارے درمیان قدر مشترک ہے، یعنی ملتا جلتا ہے کہ عیسائی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور یہی ہمارے درمیان مشترک ہے۔ اور تو اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ بات تو ظاہر اور صاف ہے، اس پہ بحث یا بات ہو سکتی ہے۔ عیسائی دنیا کی ایک تہائی آبادی ہے، وہ شرک کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم توحید پر قائم ہیں۔ اگر آپ ہندو یا کسی اور عقیدے سے ہندو لوگوں سے بات کریں، ان سے کہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں، تو وہ بھی صاف کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے۔ کوئی بھی مشرک یہ نہیں مانے گا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ ایون ہمارے مسلمان، کیا ہم میں کوئی شرک نہیں کرتا؟ ہمارے مسلمان کلمہ گو شرک نہیں کرتے؟ ان کی بھی مختلف دیکھیں کہ ہر ایک کی اپنی ایک سائیکو ہوتی ہے، وہ اپنی بات بنا کے آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں جی ہم شرک نہیں کرتے، تو ہم تو اللہ کے قرابت داروں کو ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کے اور قریب کون ہے، اللہ کے قریب کون ہے، ہمارا وسیلہ یا ہماری دعائیں ان کے آگے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، وہ ایک وسیلہ ہے، ایک سیڑھی ہے اللہ تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ ہماری لاجک ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور آپ کے درمیان بیٹھنے کے لیے جو زین ہوتی ہے نا، زین، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں تھی، یعنی آپ سے اتنا قریب تھا کہ میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا تھا، کیونکہ ایک ہی سواری پہ سوار تھے۔ فقال یا معاذ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، فقلت، پس میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، اور ساری بھلائی اور نیک بختی کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ میری جان، میری مال، میرا ہر چیز آپ پہ قربان، آپ بات کریں اور آپ کے لیے ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ سب کچھ آپ کے لیے، میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دیر اور سواری چلتی رہی، ثم قال یا معاذ، پھر آپ نے پکارا کہ اے معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر میں وہی جواب دیا کہ میں حاضر ہوں، 2 دفعہ حاضر ہوں، اور ساری بھلائیاں اور نیک بختیوں کے ساتھ حاضر ہوں جو آپ کے لیے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو پیار سے کہیں نا، کوئی آپ سے بات کرے اور آپ کو بہت پیار آ رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہائی بسم اللہ کروں، جی بتائیں آپ، تو وہ یعنی بڑے اچھے انداز سے آپ کسی کو کہیں کہ جی میرا ہر ایک چیز آپ پہ قربان ہے، آپ بات کریں۔ وہ کہتے ہیں نا چاند تارے توڑ کر لے آؤ۔ پھر سواری کچھ دور اور آگے بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ اور نہیں بولے، کچھ لمحات، چند گھڑی آپ کی سواری چلتی رہی، ثم قال یا معاذ، یہ تھرڈ ٹائم ہے، آپ نے پھر فرمایا تیسری دفعہ اے معاذ، قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، اور ساری بھلائی اور نیک بختی آپ کے لیے ہے، یعنی میرا سب کچھ آپ پہ قربان، اسی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا حل، اب تھرڈ ٹائم جب آپ نے یہ بات کہی کہ یا معاذ، پھر آپ نے یہ بات کہی کہ حل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال حق اللہ علی عبادہ، تو فرمایا کہ اللہ کا حق اس کے بندے پر، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یعنی انسان کو کیا چاہیے، آدمی کو، بندوں کو کیا چاہیے، ان یعبدوہ،
یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور وہ اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کریں۔ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تو ہم مانتے ہیں نا سارے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اب شرک کے معاملے میں جب آتا ہے نا تو پھر جانے انجانے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شرک ہو جاتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ پھر آپ کچھ دور چند لمحات اور چلتے رہے، یعنی سواری پہ اور آگے چلتے جا رہے ہیں، بس اتنی بات کی ہے کہ وہ کیا تھی، حق اللہ علی عبادی ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف یہ ایک جملہ بولا ہے کہ بندوں کا حق کیا ہے، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ صرف اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، صرف یہ بولا ہے۔ پھر چپ کر گئے، خاموش ہو گئے، اور پھر سواری چلتی گئی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ثم قال یا معاذ بن جبل، پھر آپ نے کہا اے معاذ بن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ اب دیکھیں کہ ہم جیسے بندے ہوتے تو ہمیں کوئی 3 4 دفعہ بار بار ایک ہی آواز دے کہ، یعنی آپ کو کوئی کہے کہ یا خالدہ، یا یعنی کوئی بھی آپ کا نام لے، تو اب تو ایک دفعہ لے گا، اچھا آپ کہیں گے جی بتائیے، پھر دوسری دفعہ تھوڑی دیر بعد رک جائیں گے، وہ بات نہیں کریں گے، پھر کوئی بولے گا اچھا خالدہ میری بات سنیں، پھر آپ بولیں گے، پھر وہ آگے سے بات نہیں کرے گا، آپ کہیں گے یہ کیا، مجھے تو مذاق کر رہے، وہ آگے سے ہمارا ریئیکشن دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا جو انداز تھا وہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی ماتھے پہ بال نہیں، بلکہ وہ آپ کا نام، اپنا نام بار بار سننا چاہتے تھے کہ میرا نام بولا جائے، مجھے پکارا جائے، میرا نام لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اب دیکھیں کہ اب کیا ہوا، حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، کیا تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ پہلا کیا تھا، اللہ کا حق بندوں پر، وہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب یہاں پہ ہے کہ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے، وہ اللہ کا حق ادا کریں، یعنی اگر وہ اللہ کا حق ادا کریں، اللہ کا حق کیا ہے کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ اللہ کا رائٹ ہے۔ اور اب اللہ کا حق کیا ہے، یعنی لوگوں کا رائٹ کیا ہے اللہ پر، وہ یہ ہے کہ صرف اسی ایک کی بندگی کریں۔ جب یہ کام کریں گے تو اللہ تعالی ان کو عذاب سے بچائے گا، انسانوں کو، لوگوں کو عذاب سے بچائے گا۔ قل تو اللہ و رسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، پھر اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے، چھوٹی موٹی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اللہ کا حق ہے کہ وہ پھر بندوں کو معاف کر دے۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہے، کیا ہم جانے انجانے شرک تو نہیں کر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح طریقے سے قائم ہو جائے، دوسرے الفاظ میں مخلوق اپنے خالق سے جڑ جائے، اللہ کے ساتھ اللہ کے قریب ہو جائے اور صحیح طریقے سے جڑ جائے۔ سارے دین کی، شریعت کی، ہر چیز کی بنیاد یہی تعلق ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا۔ ہمارا نماز پڑھنا یہ کیا ہے، ہمارا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ قریب ہونا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہے؟ نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا دوست ہوں، تو دوستی کا حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہے، اس کے ساتھ اس کا حال چال، مشکل میں، آسانی میں، خوشی میں، غمی میں اس کے ساتھ تعلق رکھے۔ یہی دوست کا، ایک فرینڈ کا حق ہوتا ہے دوسرے پہ، دوست کا دوست پہ حق ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ زبانی کہے کہ وہ میرا قریبی دوست ہے، لیکن اس کا حال چال ہی نہیں پوچھتا، اس سے بات ہی نہیں کرتا، اس کے گھر ہی نہیں جاتا، اس کی خیر و عافیت ہی نہیں پوچھتا، اگر وہ مشکل میں ہے اس کی مشکل کو حل نہیں کرتا، تو کیا وہ دوست رہے گا؟ وہ تو دوست نہیں ہوگا۔
تو اللہ کو اگر ہم اپنا دوست مانتے ہیں تو پھر ہمیں 5 وقت اللہ کے قریب آنا ہوگا. وہ کیسے؟ نماز پڑھ کے، اذکار کر کے اللہ کے قریب آنا ہوگا، اس کی بندگی کر کے. تبھی تو ہم اللہ کا حق ادا کر پائیں گے. اگر یہ تعلق درست ہو جائے تو پھر اخلاق اور اعمال، سیاست اور معیشت سب درست ہو سکتے ہیں. کامیابی کے سارے وعدے بھی اسی کے ساتھ مشروط ہیں. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں. دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی سب اسی پر منحصر ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو یا آخرت میں کامیاب ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، فرینڈ شپ کرنی ہوگی اللہ کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا چاہیے. اس کے بغیر ایمان ایک خالی خولی ایمان ہے. آپ اگر کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کی محبت ہی نہیں ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، روزہ ہی نہیں رکھتا، رمضان آتا ہے، روزے فرض ہے، اس کے باوجود نہیں رکھتا، تو کیا وہ اللہ کے قریب؟ کیا وہ اللہ کا نہیں ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ نفع نقصان کا مالک صرف وہی ہے. مانگنا ہے تو اس سے مانگو، سوال کرنا ہے تو اس سے سوال کرو، مدد چاہیے تو اس سے طلب کرو. اس کے بغیر کوئی کچھ دے نہیں سکتا، اس کے چاہے بغیر کوئی کچھ چھین نہیں سکتا. کیا آتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یعنی اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے. اللہ جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان دے، جس کو چاہے جو مرضی دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر آپ نے اس کو اور پھیلایا کہ اللہ تو ایسی ذات ہے جس کا احاطہ آدمی نہیں کرتا، آدمی کر ہی نہیں سکتا. ہم خیال بھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کتنی رحیم ہے، اللہ کتنا کچھ دے سکتا ہے. آپ نے یہ بتا کر اس کو بالکل انسان قریب کر دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بھوکے ہوتے ہو تو میں کھانا کھلاتا ہوں، پیاسے ہوتے ہو تو میں پانی پلاتا ہوں، بے لباس ہوتے ہو تو میں کپڑا پہناتا ہوں، بیمار ہوتے ہو تو میں شفا بخشتا ہوں، اور جو بھی تمہاری ضرورت ہے وہ سب بھی میں دے دوں تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اب دیکھیں، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، شفا بخشتا ہے، کوئی بیمار ہے شفا دیتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں ایک سوئی کے ناکا بھی آپ جیسے سمندر میں ڈالتے ہیں تو اس کے سوئی کے اس کی نوک یا اس کی کہہ لیں کہ ٹپ کے ساتھ کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرہ بھی نہیں آتا. اتنا بھی اللہ کے خزانے میں نا کمی نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو اپنی اعمال کی فکر کرو، میرے ساتھ اپنا تعلق درست رکھو، گناہ بھی ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا. صرف ایک چیز کو پکڑ لینا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ فرینڈ شپ کر لینی، پکی والی فرینڈ شپ. ہر چیز کا دکھ سکھ کا معاملہ، کوئی بھی تکلیف ہو اللہ کے ساتھ شیئر کرے. جیسے آپ کی کوئی بڑی قریبی دوست ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ہر بات شیئر کریں گے، ہر دکھ سکھ اس کے ساتھ. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میری بات آگے نہیں کرے گی یا میری بات کو غلط مانی نہیں دے گی، تو آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی میرے بارے میں یہ کچھ غلط سوچ بھی نہیں سکتی. تو اب دیکھیں کہ اللہ جب ہمارا فرینڈ بن جائے، اللہ کسی کا دوست بن جائے، تو اللہ پھر جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، آپ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، ہر اپنا غم اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو پھر کبھی کبھار جب گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں ان ساری تعلیمات کا خلاصہ آ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہے، جو ایک بہت مشہور انصاری صحابی ہے، اور ان سے بے شمار روایات احادیث کے مجموعوں کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ حضرت معاذ بن جبل کی ہم نے حدیث پڑھی ہے، ان کے بارے میں ہے
فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اور میرے آپ کے درمیان بیٹھنے کے لیے جو ایک زین تھی نا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں تھی، یعنی آپ سے اتنا قریب تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگا ہوا تھا۔ یہ ساری لمبی حدیث اس کے بعد یعنی وہ ایک رائٹ جو بتا رہے ہیں اللہ کا بندے پر اور بندے کا اللہ پر جو حق ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس کو مختلف 7 جگہوں میں نقل کیا ہے، اس حدیث کو مختلف 7 جگہوں میں صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ اس کے اندر بظاہر تو ایسی کوئی چیز بات نہیں جو پہلے سے ہم نہیں مانتے اور نہ جانتے ہوں، لیکن اس کے چند پہلو ایسے ہیں کہ جن کا یاد دہانی اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق اور اس کے مختلف پہلو ہمیں ضرور اس کے بارے میں انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے جو چیز قابل غور ہے وہ طریق تعلیم۔ دیکھیں اس حدیث میں ایک تعلیم کا پہلو بتایا گیا اور طریقہ بتایا گیا ہے تعلیم دینے کا، دوسروں کو بڑھانے کا، اور صحابہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب اور آپ سے نزدیک ہونا، یہ اس حدیث میں پتہ چلے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اے غلام، اللہ کی عیادت کر، اللہ تیری عیادت کرے گا۔ اس میں بھی یہی الفاظ تھے کہ میں آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہاں تو انہوں نے اور تفصیل میں جا کر کہا کہ انا ردیف النبیش، میرے اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی سوائے اس کے کجاوے کے جو جانور کی پیٹھ پر کسا جاتا ہے اور جس پر سوار بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ تعلیم دینے کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوئی لمبی چوڑی تقریر شروع نہیں کی، صرف 2 باتیں کی ہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے ساتھی کے ذہن اور توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے 3 دفعہ خطاب کیا ہے۔ کیا کہا تھا؟ اے معاذ، اے معاذ، اے معاذ۔ اچھا یہ دیکھیں کہ جب آپ معاذ کو بلا رہے ہیں تو اصل میں کیا ہے، ہم ہوتے تو اریٹیٹ ہو جاتے، اور یہ کیا ہے، مطلب ہمیں کوئی بلاتا ایسے تو ہم تو تنگ آ جاتے ہیں کہ بار بار نام لے رہے ہیں، آگے بات ہی، بچے ہم سے بات کریں کہیں ماما، پھر چپ ہو جائیں، پھر 1 منٹ بعد پھر کہیں ماما، پھر چپ ہو جائیں، پھر کہیں ماما، تو تنگ ہو جاتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا آپ کو۔ اب دیکھیں اصل میں بچے ہماری توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری بات کو دھیان سے سنا جائے۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی توجہ چاہ رہے ہیں کہ معاذ میری بات کو دھیان سے سنیں۔ 3 دفعہ کہا، الگ الگ ذکر کیا، پھر رک گئے، پھر بلایا، پھر بات کی، تو سواری اسی طرح چلتی گئی، پھر دوبارہ کہا کہ اے معاذ، اے معاذ۔ یہ تعلیم دینے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر باقی لوگ ہیں تو آپ ان کو متوجہ کریں، اپنی طرف لگائیں کہ واقعی آپ کی بات دھیان سے سن بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ اس میں مخاطب کی توجہ اپنی طرف کھینچنا اور بات کو اس کے دل میں اتارنا ایک اہمیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کی یہ خصوصیت صحابہ کرام نے بھی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو اس طرح فرماتے تھے کہ ہر لفظ الگ الگ سمجھ میں آتا۔ دیکھیں کہ 3 دفعہ بلایا اور بات کیا کی تھی، یہ سب کو یاد ہو گئی ہوگی کہ پہلی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کیا کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پہلے سوال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے کسی کو۔ پھر تھوڑی دیر بعد رک گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اتنی بات تو ایک بندے کو یاد رہ جائے گی نا، چھوٹی سی بات ہے۔ اب پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں کہ اے معاذ، کیا آپ کو پتا ہے کہ بندوں کے حق اللہ پر کیا ہے؟ پھر چپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ مقصد کیا ہے؟ توجہ دلانا کہ آپ کا کوئی بھی لیسن ہے اس کو بار بار۔ پھر یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو بات ہوتی تھی اس کو دہراتے تھے، 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے، ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے کہ اگلا سننے والا دھیان سے سن لے، کوئی لکھنے والا ہے وہ لکھ لے، اور کوئی یاد کرنے والا ہے اس کو بات یاد ہو جائے۔ یہ بڑی یہ بات قابل غور ہے ہمارے لیے بھی
کہ ایک بات کو 3 دفعہ دہرایا جائے تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ کہنے والا کیا بات کہہ رہا ہے. اسی طرح لکھنے والا بھی بات کو لکھ لے، اور اسی طرح جو سمجھنے والا ہے یا زبانی یاد کرنے والا ہے وہ بھی اس کو یاد کر لے. تو صحابہ کرام دھیان سے بات کو سنا کرتے تھے. اب یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ معاذ کو بلایا کہ اے معاذ آپ چپ کر گئے، اچھا یہ تو بار بار مجھے بلا رہے، ایسا نہیں ہے. فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سعدیک، یعنی دیکھیں میرا آپ پر ہر چیز قربان ہو جائے، اتنے پیار سے جواب دیا. تو یہاں بھی ایک جو اس میں بھی دیکھ لیں کہ اسٹوڈنٹ اور استاد کا جو ایک رتبہ ہے اس میں بھی ہے کہ اگر ٹیچر آپ کو کوئی بلاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس کی رسپیکٹ سے اس کو آنسر کیا جائے، اس کو یعنی اس کا عزت کا خیال رکھا جائے، اور اس کی بات اگر آپ کو وہ بلا رہا ہے تو اس کو فوراً اس کی بات کو سنا جائے. یہ بھی ایک لیسن ہے ہمارے لیے. اب دیکھیں تو ان دونوں باتوں پر ہم الگ الگ غور کریں، اس لیے یہ بڑی اہم باتیں ہیں. بظاہر تو بڑی عام باتیں ہیں لیکن ان کی بڑی اہمیت اس لیے ہے کہ انہی پر سارے دین کا مدار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہی پیغام دے کر بھیجا کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. سورہ نحل کی آیت ہے. آگاہ کر دو، انذروا میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اس لیے تم مجھ سے ڈرو. جو رسول بھی ہم نے بھیجا وہ کسی زمانے میں آیا، کسی قوم میں آیا، ہندوستان میں آیا، چاہے یورپ میں آیا یا چین میں آیا یا جاپان میں، شریعت کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی تفصیل کچھ بھی ہو، لیکن سب کو ہم نے ایک بنیادی پیغام دے کر بھیجا، اور وہ کیا تھا؟ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی. یہ ایک پیغام تھا کہ آگاہ کر دو، لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. تم کو چاہے کہ صرف میری بندگی کرو، کسی اور کی بندگی نہ کرو. یہ ایک میسج تھا جو سارے انبیاء کو دیا گیا تھا. یہ ایک میسج سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی، کہ خبردار کر دو، سب کو ڈرا دو، سب کو بتا دو کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. فاتقونی، بس تم مجھ سے ہی ڈرو. اب فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. یہ بندگی ایسی عبادت ہے جس میں کوئی شریک نہ ہو. اب ایسی عبادت اللہ کی جائے جس میں کوئی اور شریک نہ ہو. ہم سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ایون عیسائی بھی مانتے ہیں اللہ ایک ہے، ہندو، کوئی بھی مذہب لے لیں، سب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ آسمان سے بارش نازل کرنے والا ہے، اللہ درختوں کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ پرندوں چرندوں ہر چیز کو بنانے والا ہے. اس بات پر سب کا یقین ہے، سب کا ایمان ہے. اب دیکھیں کہ اصل میں فرق کس چیز میں ہے. وہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس میں فرق کرتے ہیں. یہ تو کامن ہے سب میں کہ سارے مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا، آسمانوں سے پانی برسانے والا ہے. اب پانی بھی وہی اتارتا ہے، تدبیر بھی اسی کی چلتی ہے. ایسے ہر سوال کا جواب یہی ملے گا، اللہ. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس وہ کہیں گے کہ اللہ ہے. یعنی ہر ایک یہی کہتا ہے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. ابو جہل، ابو لہب کو، 300 سے زائد بتوں کی پرستش کرنے والوں کو کسی کو اس سے اختلاف نہیں تھا. ہر ایک یہی کہتے کہ اللہ خالق بھی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے. یہ سوال بڑا اہم بن جاتا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خالق تو اللہ ہے اور مالک تو اللہ ہے اور رزق دینے والا تو اللہ ہے، نفع نقصان پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اپنی قوم کو تھی
اس سے پہلے سارے انبیاء کی رہی، وہ بھی یہی دعوت دیتے تھے سارے انبیاء، آپ نے سب سے یہی مطالبہ کیا اور اسی پر ساری لڑائی اور ناراضگی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے ایک مکالمہ نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں صرف ایک بات چاہتا ہوں، تم وہ مان لو تو ہماری تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے جسے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بات کو مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب یہ بات تھی جو کامن نہیں ہے۔ کامن بات کیا ہے؟ سارے انبیاء نے ایک ہی میسج دیا، ایون عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ہی میسج دیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہر نبی یہی میسج لے کے آتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور سارے مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن جو لوگ تھے وہ بھی مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ اب جب اصل بات کیا ہے، وہ کس چیز سے انکار کرتے ہیں، شرک کس چیز سے کا ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، یہ بات وہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اس پر بہت ہی غصہ ہوا، یعنی ابو جہل۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ تم میری ایک بات مان لو، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے جھگڑے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ابو جہل نے کہا پتہ نہیں کیا یہ ایسی چیز ہے، چلے ٹھیک ہے، بہت خوش ہوا کہ میں یہ مان لیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس بات کو مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ اس پر بہت غصہ ہوا۔ یہ اس کا بلکہ سارے کفار قریش کا قول ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود سمجھا ہے؟ وہ یہی الہ ہوگا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ساری کائنات میں بس ایک ہی ہستی معبود ہے اور کوئی اس لائق نہیں ہے اس کی شریک ہو، اس کی ذات میں شریک ہو، اس کے اختیار میں شریک ہو، اور مختلف چیزوں میں شریک ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بات نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ جی، اب شرک کی قسمیں تو بہت ساری ہیں اور کتابوں کے اندر سب بیان بھی ہوئی ہیں۔ اگر 3-4 باتیں ہم سمجھ میں آ جائے تو ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال میں اور بندگی میں کسی کو شریک کریں۔ اللہ کی بندگی سب کرتے ہیں، کفار قریش بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے۔ ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں تھا جس سے ان کو انکار ہو۔ ان میں سے بعض کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے، اور آج بھی یہی ہے کہ بعض مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات جس پر جھگڑا اور اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ کیا صرف ایک اللہ ہی کی پرستش اور بندگی کا مستحق ہے، یعنی ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی مستحق ہے؟ لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مَالَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو اس کے علاوہ اس کے معنی کیا ہے؟ لوگ اس پر اس پر ناراض ہو جاتے۔ آج بھی لوگ جانتے بوجھتے یہ بغیر جانے بوجھے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ صرف میری بندگی کرو، اس بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے اس کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، یعنی اللہ کی ذات کا مطلب اللہ کی ذات اللہ جیسا اور ہے کوئی نہیں۔ اللہ کی صفات، اللہ کی جو صفات ایک رحیمی ہے، اللہ رحیم ہے، اور اللہ کریم ہے، اللہ
پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ نفع و نقصان کا مالک، اللہ کی جتنی صفات ہیں ان صفات میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ اگر انسان کہے کہ نہیں، رزق تو ٹھیک ہے اللہ دیتا ہے، لیکن محنت تو میری ہے، میں محنت کرتا ہوں، میری محنت سے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو سب سے آگے کر رہے ہیں کہ میں ہی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا؟ یعنی ایک انسان ہے، وہ صرف کہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے، اور جو میرے میں پاور ہے، جو میں کر سکتا ہوں، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے آگے یعنی وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام پر ترجیح دے، اللہ کے حکم پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے۔ نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیا کرتا ہے؟ میں کچھ اور کام کر رہا ہوں، میں یہ کر لوں پھر دیکھی جائے گی نماز۔ اللہ کے احکامات کو ترجیح نہیں دی۔ روزہ ہے، روزہ نہیں رکھے گا، زکوٰۃ دینے کا ٹائم ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا، خرچ کرنے کا ٹائم ہے، خرچ نہیں کرے گا، حج کا ٹائم ہے، حج نہیں کرے گا، حج کرنے کا کے لیے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، حج نہیں کرے گا، اپنے ہر چیز کو ترجیح دے گا اللہ کے احکامات پر۔ اس کے ساتھ وفاداری، اس کی دل ربائی، اس کے ساتھ محبت اللہ سے بڑھ کر ہو جائے گی، یعنی اپنے نفس کے ساتھ اس کو صرف اپنی جو انا کی پڑی ہوتی، جن کو صرف اپنے ساتھ وفا کرنی ہے، اور وفاداری اور پرستش کا مرکز اپنا نفس، اپنی ذات ہو جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الہ ہوتا ہے۔ الہ کہتے ہیں جس صرف اپنی خواہشات کی عبادت کرنا، اپنی خواہشات کو ماننا، بس اس کے آگے اللہ کے احکامات زیر ہوتے ہیں، ان کو مانتا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ ایک طرف اذان کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم، اذان ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو اگنور کر رہا ہے اور وہ اپنے کاموں میں مگن ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور معبود بنا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ، پہلے بات سمجھ لیں کہ الہ اور رب کیا ہے۔ الہ اور رب کے معنی بھی ہم عام طور پہ نہیں ہمیں سمجھ آتے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آدمی جا کر سجدہ کرے اور رکوع کرے اور مرادیں مانگے، بس وہی رب اور الہ ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جس کے آگے رکوع کریں، سجدہ کریں، وہ رب ہے اور الہ ہے۔ جو بہت آگے بڑھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بس یہی بندگی ہے۔ اس پر شرک کا فتویٰ لے کر کہتے ہیں کہ مزاروں پر جا کر یہ کچھ کیا جاتا ہے، اس سے آگے بات نہیں بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو وفاداری، محبت، عبادت، اطاعت اور طاقت کا ایسا سرچشمہ مانے اللہ کے علاوہ، تو اللہ کے ساتھ اس کے اختیارات میں شریک ہے، یا اس سے الگ بھی کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے، تو یہی شرک ہے۔ یعنی وفاداری میں، محبت میں، اطاعت میں، پیروی کرنے میں کس کو فالو کیا جائے گا؟ آج ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ امریکہ کو، سپر پاور ہے، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ وہی کر رہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دکھ سکھ دینے والی سپر پاور ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہم فالو کن کو کرتے ہیں؟ ایکٹرس کو، ایکٹروں کو، ہم انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ اس نے کیسا کپڑا پہنا، اس نے کیسا لباس، آج کل سٹائل کیسا چل رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، آج کل ہمارے جو ہیرو ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ ہم انہی کو فالو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں ہم اس کو کیا کہیں گے کہ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ محبت میں، وفا میں، عبادت میں، اطاعت میں، طاقت میں، ہر چیز میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو اختیار دینا کہ اس کے اختیارات میں شریک ہے، یا اس سے الگ بھی کوئی چیز، وہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے تابع کر لینا۔
اپنی خواہشات کو، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے تابع ہو جانا، اپنے نفس کے تابع، جو نفس کہتا ہے نا بس وہ مانتا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ قبول کرتا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور دینی رہنماؤں کو، یعنی رہبان تو خانقاہ میں بیٹھنے والے صوفی ہوتے ہیں اور احبار علماء ہیں، تو انہوں نے اپنے علماء اور دینی رہنماؤں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے، اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو رب ایک کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، کھلانے والا، روزی دینے والا، رزق عطا کرنے والا، اولاد دینے والا، اور جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہان والوں کا۔ رب، رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، جہان والوں کو پالنے والا جو ہے۔ اور الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کو الہ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم کی ایک حدیث سے آپ کو معلوم ہو یا نہ کہ وہ حاتم تائی کے لڑکے تھے، عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے تھے، عیسائی تھے، قبیلہ طے کے سردار تھے۔ وہ ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہت طویل حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح، یعنی کیوں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دیا جائے لیکن آگ سے بچو۔ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی، ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ان کو رکوع کرتے ہیں، نہ ان کی بندگی کرتے ہیں، نہ ان کی عبادت کرتے ہیں، نہ منتے مانتے ہیں، پھر قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ عالم کے بارے میں یا رہبان کے بارے میں بات ہو رہی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اس آیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے احبار یعنی اپنے دینی جو رہنما ہے یا جو صوفی لوگ ہیں، صوفی ٹائپ جو ہے، خانقاہوں میں بیٹھنے والے جو ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے عدی بن حاتم نے پوچھا اس آیت کے بارے میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اس آیت کے بارے میں کہ ہم کیسے نہ تو ان کی پوجا کرتے ہیں، نہ ان سے منتے مانتے ہیں، نہ پھر ان کے آگے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیسے اس کو اپنا الہ بناتے ہیں، اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کر دیں تم آنکھیں بند کر کے اس کو حلال مان لیتے ہو، اور جس چیز کو وہ حرام کر دیں تم آنکھیں بند کر کے اسے حرام مان لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہے، ہم تو پورا دین حرام اور حلال ان کے حوالے کر رکھا ہے، یعنی رہبان جو احبار ہے، جو دینی علماء ہے، ان کے حوالے کر رکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہی تو ان کو رب بنانا ہے، اس لیے کہ یہ حق تو اللہ کا ہے کہ آدمی بلا چوں چراں آنکھیں بند کر کے اس کا بتایا ہوا حلال و حرام مان لے۔ یہ اختیار نہ کسی ریاست کا ہے اور نہ کسی فرد کا ہے، نہ کسی پارلیمنٹ کا ہے، نہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی صوفی کا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا حلال حرام اللہ کے حلال حرام سے الگ یا اس سے بالا یا اس سے ماورا یا اس سے علیحدہ ہو۔ دیکھیں کہ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، عیسائیت میں آج بھی ایسا ہے کہ جو ان کے سینٹ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یا حلال و حرام کرنا ان کے جو عالم تھے، علماء ہیں عیسائیوں کے، وہ کرتے ہیں کہ یہ کھانا ہے آپ نے، یہ نہیں کھانا، وہ جو کہہ دیں گے لوگ مان لیتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، حلال حرام کرنا کرانا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا اختیار ہے کسی چیز کو حلال کہنا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ کوئی عالم، کوئی دین والا یہ کہہ دے کہ جو چیز حلال حرام ہے ہی نہیں دین میں، لیکن خود انسان بنا کے کہہ دے یہ تو حرام ہے، یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، یا یہ تو حلال ہے، یہ کھائیں، کوئی بات نہیں۔ اپنی مرضی
پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر ایسا کریں گے تو اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو حلال و حرام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں کن کن چیزوں پہ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال حرام صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کے بارے میں حلال حرام کہا گیا۔ قرآن نے جانوروں کے کھانے پینے کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نام کے بغیر، ذبح کیے بغیر تم مت کھاؤ۔ اب دیکھیں اس میں بہت بڑی ایک بات سمجھنے والی وہ یہ ہے، اب ہم کہیں گے کہ ہمارے علماء کیسے حلال حرام کرتے ہیں، یا ہم لوگ کیسے حلال و حرام کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات کہ جانوروں کے کھانے پینے کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیے جائیں تو مت کھاؤ، وہ حرام ہوتے ہیں۔ بتوں کے نام پر ذبح کیے جائیں تو مت کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان اور دوسرے لوگ تمہارے دل میں وسوسے ڈال دیں گے کہ جانوروں کے کھانے میں کیا ہے، فرمایا اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو پھر تم مشرک ہو جاؤ گے، یعنی وہ جانور کھانا جو بت کے نام پر چڑھایا گیا ہے یہ بھی شرک ہے، جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا اس کا کھانا بھی شرک ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک بات کہ ہم کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جو منتیں مان لیتے ہیں کسی بابے کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ، کسی فقیر کے نام پہ منت مان لیں گے کہ میرے گھر میں بیٹا ہوا، میرے گھر میں فلاں کام ہوا، میری فلاں چیز پوری ہوئی تو میں اپنے بیٹے کے یا فلاں بابے کے نام پہ دیگ چڑھاؤں گی، چڑھاوا چڑھاؤں گی، تو یہ شرعاً شرک ہے، وہ کھانا بھی حرام ہے، جو چیز ذبح کی جا رہی ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی، اس کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اور سر عام کر رہے ہیں، اور جان لیں کہ جو یہ کرتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں دوسروں کو۔ کسی غیر کے نام پہ ذبح کرنا، ٹھیک ہے آپ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو منت مانی تھی کہ میں فلاں بابے کے نام پہ ذبح کروں گی، یعنی فلاں بابے کی وجہ سے میں ذبح کروں گی، یا اس نے مجھے بچہ دیا، اس کی وجہ سے میرے گھر میں بیٹا ہوا، اس کی وجہ سے میرا فلاں کام پورا ہوا، تو میں یہ جو ہے وہ ذبح کروں گی، یا میں یہ دیگیں چڑھاؤں گی، یا میں چڑھاوے چڑھاؤں گی، یا یہ چادر چڑھاؤں گی، تو وہ شرک ہے۔ اب دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ نے کہا کہ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، آپ نے کہا یہ بات مت کہو کہ جو اللہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے، یعنی میرا نام نہ لو کہ ما شاء اللہ و ما شاء محمد، صرف اتنا کہو ما شاء اللہ۔ اللہ کے نبی کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کے نبی یہ چاہیں گے، اللہ کے نبی وہ کہیں گے، اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر بھی مانتے ہیں، تو اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ وما شاء محمد نہ کہو، جو اللہ چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ اور سورہ کہف میں اس کی مثال دیکھیں کہ وہ لوگ یعنی جو کہتے ہیں کہ سب کچھ میرے بھل بوتے پہ ہوتا ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ دو آدمی، آپ نے سورہ کہف میں اس کا واقعہ شاید پہلے بھی پڑھا ہو کہ دو آدمی تھے، ایک آدمی کا بڑا عمدہ باغ تھا، بڑا سرسبز اور بڑا زرخیز، اتنا زرخیز باغ تھا کہ درختوں کے بیچ میں بھی پودے لگے ہوئے تھے، درخت اور ان کے اندر بھی دیکھیں کہ پودے لگے ہوں، پھول ہوں، ہر طرف یعنی پھل نظر آ رہے ہوں، ایسے پھل لٹک رہے ہوں، پکے ہوئے پھل ہوں، صرف چند ہی دن باقی رہ گئے اس کو کاٹنے کے لیے، یعنی صرف فصل ہی نہیں ضمنی فصل بھی ہو، اور اس کے اندر پانی کی نہریں بہ رہی تھیں، اس فصل کے باقی رہ جانے کے انتظامات بھی وہاں موجود تھے۔ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، اس آدمی نے اس سے کہا کہ یہ تو میرے اپنے زور و بازو کا نتیجہ ہے، یعنی اس نے اپنے جو دوست تھا نا، اس کا ساتھی تھا، تو اس نے کہا کہ یہ سارا آج جو یہ کھیتیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، پھل لگے ہوئے پکے ہوئے، بس 2-4 دن رہ گئے ہیں ان کو اتارنے کے لیے، یہ پتہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ساری میری ٹیکنالوجی تھی، یہ سارا میرا علم کی وجہ سے، میری سائنس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا، اور اب کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی اس کو میں نے ایسی فارمولے میں نے استعمال کیے ہیں کہ اب یہ ختم نہیں ہوں گے کبھی بھی۔
تو یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ اس آدمی نے کہا ماشاء اللہ ولا قوت، جو دوسرا دوست تھا نا وہ سن رہا تھا، اس نے کہا ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، تو نے تو شرک کیا، یعنی ایسے نہیں کہو کہ میرے زور و بازو پہ، میری ٹیکنالوجی سے، میرے علم سے، میری سائنس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تجھ کو یہ کہنا نہیں بنتا۔ جو اللہ نے چاہا وہی ملا، اور کسی کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آفت بھیجی کہ وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آپ سورہ کہف پڑھیں اور اس میں دیکھیں یہ واقعہ جو ہے باغ کے بارے میں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ معلوم ہوگا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اصل اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ جو چاہتا ہے پکی فصل کو تباہ کر دے، اس کے اختیار میں ہے۔ چاہے کہ بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دے، محل جو ہیں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شاندار محل، ادھر نہریں بہ رہی ہیں، ادھر محل ہے، ادھر باغ ہے، باغ کے اندر ایک خوبصورت سا گھر ہے، شاندار، اس میں پھل پھول لگے ہوئے ہیں، لال کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، اور چہکتا مہکتا گھر ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ لگائے اور وہ کن کہہ دے تو سب کچھ فنا ہو برباد ہو جائے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ ہزاروں گھر ایسے، ابھی دیکھ لیں، جو جب اللہ چاہتا ہے فلڈ بھیج دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے زلزلہ بھیج دیتا ہے، یہ تو اس کی شان ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ انسان کو کبھی نہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ آج جو عالی شان گھر ہے یہ سب میری وجہ سے ہے، نہیں، یہ اللہ نے آپ کو قوت دی، اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اللہ نے آپ کی مدد کی، تو آپ نے اللہ کی مدد کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی مدد کو یہ نہ کہیں کہ سب کچھ میرے بل بوتے پہ ہوا ہے، اللہ چھیننا چاہے تو ایک سیکنڈ لگاتا ہے چھیننے میں۔ تو اس لیے اللہ کے اختیار سے بڑھ کر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔